اب یہ جو موت یاد دلائی گئی ہے اس کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ وہ خالی کہو کہ مرنا تو ہر ایک کو ہے، نہیں، بلکہ مرنا ہر ایک کو ہے تو اس اعتبار سے تیاری کرو، اور اس حوالے سے بہترین پیغام ہمارے سامنے حضرت ابو ذر غفاری کا آیا۔ اس وقت میرے ذہن میں 3 روایتیں اس لیے آ رہی کہ بعض اوقات صاحبان ایمان یہ سمجھتے کہ ہم چونکہ علی والے ہیں اور ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور مولا نے حارث حمدانی سے کہا تھا نا، یا حارو حمدان من یمت یرانی، جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا۔ یاد رکھیے، جو خالی مومن شرط نہیں ہے، جو بھی مرتا، اب وہ بہت تشریح طلب وہ حدیث۔ تو اب یہ علی اس کے سراہنے آتے ہیں، تو تصور صاحبان ایمان کے ذہن میں ہے کہ وہ ہمارے سراہنے اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم نے زندگی بھر جو گناہ جان بوجھ کر کیے ان کی سزا سے ہم کو بچایا جائے۔ شراب پیے تو علی آتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اس گناہ کو معاف کرائے، بے حجاب عورت گھومی ہے تو علی آتے ہیں تاکہ یہ گناہ ہمارا معاف کرایا جائے، کسی مومن کا حق ہم نے مارا ہے تو علی آتے ہیں تاکہ اس گناہ سے ہم کو بچا کے لے جائے۔ ذہن میں تصور ہی آتا ہے۔ مولا نے حدیث میں یہ نہیں کہا جو مرتا ہے مجھے دیکھتا۔ تو 3 واقعات ذہن میں رکھیے گا اور پھر یہ فیصلہ کر لیجئے گا کہ جو واقعات جن کے 2 تو آ ہی جائیں گے، تیسرے کے بارے میں ذہن میں ابھی ہے، وعدہ نہیں کرتا ہوں۔ پھر یہ فیصلہ کر لیجئے گا کہ کیا آپ ان لوگوں سے بڑے ہیں جن کا یہ واقعہ۔ پہلا واقعہ حضرت ابو ذر غفاری۔ ابو ذر غفاری اللہ کے رسول کے عظیم ترین صحابی، اور ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اوورآل اگر آپ دیکھیں، لیکن کل جمعے کا دن نماز جمعہ اگر آپ شریک ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کسی وجہ سے شریک نہیں ہوتے تب بھی اگر آپ ظہر کی نماز ہے پڑھتے ہیں گھر میں تو مستحب ہے نا کہ سورہ جمعہ پڑھائی جائے۔ سورہ جمعہ کے اندر 3 آیت میں کس کا تذکرہ ہے؟ سلمان فارسی کا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ ایک تو مکے والے تھے، کہا کہ نہیں ایک گروہ بعد میں آنے والا، پیغمبر نے کہا وہ سلمان ہے اور سلمان کی قوم ہے، تو سلمان فارسی پیغمبر کے سب سے عظیم صاحب، لیکن ان کے فوراً بعد ابو ذر کا رتبہ ہے، اور ابو ذر نے ایک ایسی سنت قائم کی ہے جو قیامت تک رہے گی، اور وہ ہے سلام۔ پہلا سلام جو اسلام میں کیا وہ ابو ذر نے کیا۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے، ٹائم نہیں ہے چھوڑ۔ ابو ذر غفاری پیغمبر کے بالکل شروع زمانے کے اصحاب میں سے ایک، بالکل شروع زمانے، چنانچہ پیغمبر کی ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ رہے، شاگرد رہے، ٹھیک ہے، جب تک رسول مکے میں تھے۔ ابو ذر کو حکم دیا کہ تم یہاں نہ آؤ، تم اپنے قبیلے میں جاؤ، مدینے میں مجھے جوائن کر۔ ابو ذر کا پھر وہ وقت آیا جب ابو ذر اپنی آنکھوں کے سامنے سے خلاف شریعت کام ہوتے دیکھے، احتجاج کی۔ ابھی جو میں نے جملہ کہا نا، اب یہ سارے جملے میری زبان پہ بہت زیادہ تڑپ رہے ہیں، جملے تڑپ رہے ہیں، تشریح میں کرنا نہیں چاہتا، بغیر تشریح کے مزہ نہیں آ رہا۔ کہ ابو ذر جب اسلام قبول کیا تو پیغمبر نے اس وقت ابو ذر کو ایک اجازت دی، وہ اجازت کا واقعے سے تھوڑا سا تعلق۔ اے ابو ذر، اسلام میں تقیہ واجب۔ عمار یاسر کا واقعہ قرآن میں آیا، الا من اکرہ، جس کو مجبور کیا جائے لیکن اس کا دل مطمئن ہو، تقیہ۔ ابو ذر سے کہا تم پر تقیہ واجب۔ تو جب ابو ذر نے خلاف شریعت کام ہوتے دیکھے تو ابو ذر بولے تو ان کو شہر سے نکال دیا گیا، ابو ذر چلے۔ بہت جلدی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ واقعہ بھی میں مجلس میں اکثر پڑھتا ہوں، لیکن آج اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ موت 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 یاد کرو تو اس کا مقصد کیا۔ ابو ذر جلا وطن ہو گئے، تقریباً 100 سال کے قریب عمر سمجھیے، 80s میں تھے۔ جوان بیٹے کا نام ہے زر۔ شیخ صدوق نے من لا یحضرہ الفقیہ میں یہ روایت لکھی، یہ واقعہ لکھا۔ جب وہاں پہنچے جلا وطن، حکمران نے نکال دیا۔ جوان بیٹا تھا زر، اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تقیہ کرتا تھا، اور اس لیے کرتا تھا کہ رسول نے اس کو ایگزمپٹ نہیں کیا تھا، واجب ہے تو واجب ہے۔ لیکن اس نے کہا میری خیرت برداشت نہیں کرتی، میرا بوڑھا باپ جنگل میں جا کے اکیلا رہے اور میں جوان بیٹا شہر کے اندر عیش و آرام کروں۔ کہ آج کی مجلس ایک بیٹے نے اپنے باپ کے ایصال ثواب اور ترہیم اور چہلم کے لیے کرائی ہے، بیٹے باپ کا خیال کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ابھی ایک حدیث آپ سن رہے تھے لیکن آپ نے سرسری سنی، کبھی غور کیجئے گا۔ یہ حدیث یہ ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے باپ کی رضا میں اور ناراض ہوتا ہے باپ کی ناراضگی۔ میں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ آپ نے سرسری سنی؟ جو اصل حدیث ہمارے پاس ہے نا اس کو اس سے ملائی۔ شہزادی کونین کے لیے حدیث آئی ہے کہ اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے، اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب۔ اب کہاں شہزادی کونین، کہاں باپ کا وہ رتبہ بتایا جا رہا کہ اللہ راضی ہوتا ہے باپ کے راضی ہونے پہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے باپ کے غضبناک۔ صرف ایک فرق ہے، وہ فرق بھی تھوڑا بتا دوں۔ شہزادی جب راضی ہوں گی بس اللہ راضی ہے، جب غضبناک ہے اللہ غضبناک۔ باپ میں بہرحال لمیٹیشن ہے کہ اگر باپ کسی ایسی بات پہ غضبناک ہوا جو خود حکم خدا کے خلاف۔ میں کتنے باپ کو جانتا ہوں جو اپنے بیٹوں سے اس لیے ناراض ہوتے تھے کہ تم داڑھی رکھتے ہو میں داڑھی منڈواتا ہوں،
تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بیٹا داڑھی رکھ رہا ہے، باپ نہیں رکھ رہا، تم بھی داڑھی مونڈو. ہونا تو چاہیے کہ میں بھی رکھ لوں، نہیں تم بھی مونڈو. میں جانتا ہوں، میں کتنے ایسے والدین کو جانتا ہوں جو اپنی بیٹیوں کے حجاب پر ناراض ہوتے ہیں. شہزادی کائنات کے لیے جو ہے مطلق ہے، جس سے راضی جس سے غضبناک. باپ کے لیے بہرحال ایک حد ہوتی ہے، یہ فرق ہے نا، وہ حقیقتی ہے، وہ حقیقت ہے، یہ مجاز ہے. خیر اس سے زیادہ تشریح نہیں کروں، لیکن اہل بیت کے یہاں اسی وجہ سے اس بیٹے کی بڑی اہمیت ہے جو اپنے باپ کو راضی رکھتا. بہت بڑی نیکی ہے. بلکہ ہمارے یہاں آج کل ایک عجیب رواج نکلا، نہیں عجیب تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کبھی سامنے کی چیز کو ہم چھوڑ دیتے. آج کا زمانہ پریشانیوں کا زمانہ ہے، مصیبتوں کا زمانہ ہے، فرسٹریشن کا زمانہ ہے. ہر آدمی جو ہے وہ ذہنی طور پہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا. اس مجلس میں مجھے کچھ ڈاکٹر صاحبان بھی نظر آ رہے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ. کس بات کی معذرت؟ کہ جب یہ پرابلم ہوتے ہیں نا تو پھر ذرا سا ڈاکٹر حضرات کا کام ذرا زیادہ چلنے لگتا ہے. اس لیے کہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ 90% بیماریوں کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ فزیکل نہیں ہوتی ہے، وہ یہ ٹینشن اور ڈپریشن. تو اب یہ زمانہ ایسا ہے کہ جس میں ہر آدمی کو دعا چاہیے. پھر ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، شب جمعہ 3 اسلام نے ہمیں حکم دیے ہیں، تینوں کا ذکر آج ہو گیا. ایک موت یاد کرو، زمانے کے امام کو یاد کرو، اور آج کی رات دعا کی رات. جو دعا تمہاری پہلے 6 دن پوری نہیں ہوگی وہ آج پوری ہو جائے گی. اللہ وہی اللہ، دعا پورا کرنے والا وہی اللہ. لیکن جیسے وہی اللہ میلبرن میں، وہی اللہ خانہ کعبہ میں ہے، یہاں کی دعا کے مقابلے میں کعبے کی دعا جلدی قبول ہے کہ قبول نہیں ہے. تو اسی طرح آج کی رات دعا کی بھی رات، ہر آدمی کو دعا چاہیے. اور میں تو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں، بڑے بڑے علماء علم کے سمندر بہا رہے ہیں. ان کی تقریر ہو یا کلپ اور یوٹیوب کے اوپر کتنے ویورز ہیں؟ 4000 5000 10,000. اور کوئی دعا بتا دے، چاہے وہ اپنے دل سے بنا کے لا رہا ہے، چاہے وہ کوئی جھوٹا عمل بنا کے 80,000 90,000 1,00,000 یہ ویوز نظر آتے. تو آج کل تو باقاعدہ ہر خطیب نے، جس میں میں بھی شامل ہوں، یہ ایک طریقہ اختیار کر لیا دعا. اور دعا پھر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر کسی نے کہا مجھ کو جاب کا پرابلم ہے، ہم نے کہا سورہ واقعہ پڑھو گا، وہ تو پتہ نہیں کب سے پڑھ رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. کہا جی وہ بیمار ہے، اما یجیب پڑھو، کینسر کا مریض ہے، وہ تو کب سے پڑھ رہے ہیں. کوئی نئی دعا، اچھوتی دعا. اس چکر میں آج کل جو ہمارے ممبر کے پرابلم پیدا ہو گئے کہ نئی بات. تو دعاؤں کے دیکھ لیجیے آپ کلپ، اس کے ویورز کتنے ہیں، اور بڑے بڑے علماء واقعا جہاں علم کا سمندر، اور اس کو دیکھ لیجیے آپ. تو یہ کیوں ہے؟ واقعا دنیا اس وقت مصیبتوں اور پریشانی، خالی ڈالر اور پاؤنڈ ہر چیز نہیں ہوتی، اور مختلف قسم کے پرابلم. لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ دعا بعد میں آتی ہے. بہت ساری نیکیاں دعائیں، یعنی وہ نیکی کرو گے تو تمہیں کوئی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تمہارے کتنے مسئلے اس نیکی کی وجہ سے حل کرے. اور ان میں سورہ کہف کا جو بالکل وہ آیت جو آقا حسین نے کٹے ہوئے سر نے بازار کوفہ میں تلاوت کی، وہ جو آیت ہے کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور غار والے ہماری ایک عجیب نشانی ہے. غار والے کون ہیں؟ واقعہ ہے نا، وہ غار میں پھنس گئے تھے، مر گئے تھے وہ زندہ، اور اس مصیبت سے بچنا تھا. انہوں نے اپنی ایک ایک نیکی یاد کی اور اللہ نے ان کی مصیبت دور. بہت مشہور واقعہ ہے، کیونکہ آج کل سورہ کہف بہت پڑھا جانے لگا ہے مصائب کوفہ و شام کی وجہ سے. تو خیر، تو اس میں ایک نے کیا نیکی بتائی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس سے نکالا. بھئی غار میں بند ہونے کا مطلب تھا جیسے کسی زندہ آدمی کو آپ قبر میں دفن کرو. ذرا سوچئے اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. کیا نیکی؟ میں نے اپنی باپ کی خدمت کی تھی رات کے وقت، اور ایسی خدمت کی تھی کہ کبھی احسان بھی نہیں جتایا. کیا مطلب؟ کا سردی تھی، بہت شدید سردی تھی. پرانے زمانے یہ ہیٹنگ ویٹنگ نہیں ہوتی، بہت شدید سردی. میں سارا دن کھیتوں میں کام کر کے آیا، بہت تھکا ہوا تھا. اس دن زیادہ ہی تھک گیا. جب میں آیا تو دیکھا بابا سو چکے. جیسے ہی میرے آنے کی آواز سنی، پیروں کی آواز، باپ کی آنکھ کھلی. بیٹا تم آ گئے؟ اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے تازہ دودھ مل جائے. اب یہ واقعہ تو بہت پہلے کا ہے، رسول اللہ سے بھی پہلے کا. یہ آج کی طرح تو ہے نہیں کہ آپ کے فریج میں ہر چیز رکھی، آپ کے پاس گاڑی، آپ 24 آورز کھلی ہوئی کسی دکان میں چلے گئے. تازہ دودھ چاہیے. اتنا تھکا ہوا، باہر اتنی شدید سردی. باپ نے جملہ کہا، میں دوڑ کے گیا انہی کھیتوں میں جہاں میرے جانور تھے، بکری کا تازہ دودھ دھویا، گلاس میں لے کے آیا، پہنچا. دوبارہ بزرگ تھے، دوبارہ نہیں، آنکھ لگ گئی. اب میں نے سوچا کیا کروں. یہ دودھ، یہ باقاعدہ سورہ کہف کی 5ویں آیت کی تفسیر میں جا کے پڑھ لیجیے. اب میں کیا کروں؟ اگر یہاں کہیں رکھ کے چلا جاتا ہوں تو باپ کو کیا پتا ہوگا کہ میں نے یہاں سرانے دودھ رکھ دیا. پھر رات کو آنکھ کھلے گی، ان کی خواہش ہوگی، خواہش پوری نہیں ہوگی، تکلیف ہوگی ان کو. میں وہ گلاس لے کے ساری رات ان کے سرانے کھڑا کہ شاید کسی وقت ان کی آنکھ کھلے اور یہ دودھ مانگے تو یہ دودھ حاضر. یہاں تک کہ وہ فجر کا وقت آ گیا، اٹھنے کا وقت آ گیا.
میں اپنے کام پہ چلا, گھر کے لوگ اٹھ گئے, اب مجھے ضرورت نہیں تھی, باپ اٹھ گیا, باپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ ساری رات اتنی شدید سردی میں, اتنی تھکن کے عالم میں کس طرح باپ کے ایک جملے کو پورا کرنے کے لیے جاگتا ہوا کھڑا رہا ہوں. بس جہاں اس نے یہ کہا وہاں غار کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا. تو کچھ نیکیاں ایسی ہوتی جس میں باپ اور ماں کی خدمت, باپ اور ماں کی خدمت. لیکن ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ آج تو چونکہ ڈاکٹر قاسمی صاحب کے والد کے ایصال ثواب کی مجلس سے, اس لیے ذرا باپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں. لیکن اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ مجھ سے باپ نے شکایت کی, ایک باپ نہیں, الگ الگ. مولانا جو مولانا آتا ہے ماہی کے حق بتاتا چلا جاتا ہے, ہم بھی تو ہیں نا, کچھ ہمارے بارے میں بھی تو بتایا کریں نا. تو ہوتا بھی یہی. اب ایک اور حدیث ہے, بہت مختصر پڑھ رہا ہوں, کہا دو چیزوں کو ہمیشہ اہمیت دینا اور دو چیزوں کو اتنی اہمیت نہ دینا. اب یہ لفظ جو ہے نا ذرا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے, لیکن ٹائم نہیں ہے میرے, میں آپ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, میرے پاس تو پورا ٹائم ہے, پوری رات میری خالی ہے, آپ مجھ سے سن لیجئے, لیکن مجھے آپ کا خیال ہے. تو خیر خلاصہ یہ ہے, دو چیزوں کو بہت اہمیت دینا, دو کو اتنی. ماں کی دعا, پاکستان میں کچھ بسوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے, لیکن کہا ماں کی دعا. اور ماں کی بد دعا کو اتنی اہمیت نہ دے, کیونکہ ماں اگر بد دعا دے گی بھی نا تو وہ صرف زبان سے دے رہی ہے, کبھی دل سے بد دعا نہیں دے, وہ صرف زبان. کچھ ماں کی عادت بھی ہوتی ہے, کچھ غصہ بھی آتا ہے, لیکن دل میں اس کے ہوتی ہی نہیں ہے وہ بد دعا. اللہ دل کی بات مانتا ہے, زبان کی نہیں. یہ تو دعا کا اہم ترین اصول ہے کہ جب دعا مانگو دل سے مانگو, لقلقائے زبانی نہ ہو, خالی زبان حرکت کر رہی ہے, وہ دعا نہیں ہوتی ہے. تو خیر کہا ماں کی دعا. دیکھیں ویسے سننے میں ماں کی بد دعا کتنی بڑی لگتی ہے, نہیں کہا اس لیے وہ بڑی نہیں ہے کہ ماں نے دل سے کبھی بد دعا دی ہی نہیں ہے کسی اولاد. بہت ایکسٹریم کوئی کیس ہوگا اخلاق میں ایک, تو ایکسیپشن پروف دا رول. تو رول تو یہی ہے کہ ماں کی دعا اہم, دعا جب دے گی دل کی گہرائی سے, اور باپ کی بد دعا سے ڈرتے رہے. باپ جب بد دعا دے گا وہ دل سے دے سکتا ہے, اور وہ دعا بد دعا ایسی بنتی ہے. ہمارے پاس آج پڑھی جانے والی دعاؤں میں ایک دعا مشہور ہے, یہ اردو میں مشہور ہو گیا, یعنی اردو سے مطلب انڈیا پاکستان. اصل اس دعا کا نام کیا؟ اس نوجوان کی دعا جو باپ کی بد دعا کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوا. خانہ کعبہ کے صحن میں مولا نے ایک نوجوان کو اتنا گڑ گڑاتے سنا. حسن سے کہا بیٹا اس کو اٹھا کے لاؤ, وہ پیرالائز. کہا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہ میرا باپ مجھ سے ناراض, مجھے بد دعا دے کے مرا, اور اس کے بعد یہ عذاب میرے اوپر آیا. تو مولا نے خاص اس کو دعائے مشروط تعلیم دی, جس کے بارے میں کہا جاتا اس میں اعظم ہے. اس دعا کے اندر دعائے مشروط, اس میں اعظم جو کائنات کا پاسورڈ جس سے ساری کائنات چلتی. تو باپ کی بد دعا کا اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا, کبھی باپ کے دل کو ایسی تکلیف نہ پہنچانا. ہاں اگر کوئی خلاف دین اور خلاف شریعت بات باپ کہہ رہا ہے وہ الگ. یہاں پہ آئیے ایک آخری حدیث سن کے میں اپنے اصل موضوع کو آگے بڑھاؤں. راوی نے امام سے ایک سوال کیا, یہ آج بھی تمام مجتہدین کا فتویٰ, آیت اللہ العظمی آغا سیستانی کی کتاب میں پڑھ کے آ رہا ہوں. ابھی ایک دفعہ میں نے ری چیک کیا کہ کہیں میری میموری مجھے دھوکہ نہ دے, لیکن آغا خوئی کی کتاب میں, امام خمینی کی کتاب میں, ہر مرجع کی کتاب میں ایک مسئلہ, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک, کسی کو کسی پہ ترجیح نہ دے. اس میں دونوں آ جاتے ہیں. ایسا نہ ہو بیٹے زیادہ بیٹیاں کم, یہ بھی نہ ہو. بیٹے بھی اگر ہیں تو اس میں بھی سب برابر. یہ نہ ہو کہ بڑا بیٹا زیادہ چھوٹا بیٹا کم, یا چھوٹا بیٹا زیادہ اور بڑا بیٹا کم, برابر. پھر آگے ایک جملہ لکھا ہوا ہے, لیکن اگر کسی اولاد میں کوئی دینی خصوصیت اس کی وجہ سے اس کو ترجیح دی جائے تو یہ مستحب. اور یہ مسئلہ نکلا کہاں سے؟ واقعہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. محمد و آل محمد و اجل فرجہم. مومنین آپ لوگوں سے گزارے, پیچھے مومنین کو بالکل جگہ نہیں مل رہی ہے, ایک درود کا سہارا لیتے ہوئے آپ لوگ آگے آ جائیں. برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات. پچھلا ہال بھر چکا ہے. اب آپ اعلان نہ کریں, جگہ بہت ہے, بہت زیادہ ہے. تو خیر خلاصہ یہ کہ امام سے پوچھا گیا مولا آپ اپنی اولادوں میں, اب ایک طرف ہے کہ برابری کا سلوک کرو, آپ اپنی اولادوں میں اسماعیل سے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتے؟ اگر آپ کربلا نجف جب جاتے ہیں تو کسی جاننے والے کے ساتھ جاتے ہیں, وہ آپ کو بتاتا ہوگا کہ دیکھو یہ جگہ یاد رکھو, یہ وہ جگہ ہے جہاں اسماعیل اپنے بابا کی سواری کو پارک کرتے ہیں. کربلا میں, نجف میں, جہاں پہ مولا کائنات کے روضے میں لیڈیز کی انٹرنس ہوتی ہے قبلے کی طرف سے, وہ جگہ, وہ پارکنگ, وہاں پہ چھٹے امام کی سواری پارک کی جاتی تھی. کون پارک کرتا تھا؟ بیٹا اسماعیل. کیوں؟ کہا کہ امام صرف اپنے اس بیٹے کو زیارت پہ لے کے آتے تھے, دوسروں کو نہیں. اب وہ 7ویں کے لیے تو ایک الگ مسئلہ ہے, جو ایک الگ حدیث ہے. 7ویں اور 11ویں دونوں امام ایسے تھے کہ باپ نے ان کو چھپایا, جس کی ایک خاص وجہ جو مجھے یقین ہے کہ پرسوں محفلوں میں کہیں نہ کہیں آپ سن لیں گے. خیر, تو کہا کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے اس بیٹے سے, اور ظاہر کر کے
تو کہا اس لیے کہ یہ اپنے باپ کا حد سے زیادہ فرما بردار ہے، میری اولادوں میں جتنی یہ میری فرما برداری کرتا ہے اتنا کوئی اور نہیں کرتا۔ پھر آپ کے ذہن میں غلط فہمی آئے گی کہ ساتویں بھی تو ہیں، ساتویں کی بات نہ کی، وہی جملہ میں کہوں گا جو چوتھے امام نے ایک مرتبہ پانچویں سے کہا تھا۔ کربلا کے واقعے کے بعد چوتھے امام کے گھر میں لوگ بیٹھے، سارے شیعہ، وہی بانے اہل بیت، فرزند رسول ہم تو کربلا کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئے، کاش اس وقت ہم ہوتے، کاش 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 آدمی بہت آرام سے کہہ دیتا، یہ نہیں سمجھتا کہ کاش کا پھر مطلب کیا، تو ہم یہ کرتے اور ہم وہ کرتے اور ہم یہ قربانی دیتے ہم وہ قربانی دیتے۔ امام سر جھکائے، چوتھے امام سر جھکائے، سب کی بات سن۔ ایک مرتبہ جب لوگوں نے جوش دکھا لیا امام نے سر اٹھایا۔ یہ چوتھے امام کا الگ واقعہ، وہ چھٹے امام والا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ہارون مکی والا الگ، سر اٹھائے۔ اور ایک مرتبہ کہا وہ دیکھو ابھی ایک کنیز نے گھر کے اندر، پہلے زمانے میں ہر گھر میں وہ جو پرانے زمانے کا اوون ہوتا تھا، آج میں آپ کے میں سے ہر ایک کے گھر میں اوون، پہلے زمانے کا اوون جس کو ہم تندور کہتے ہیں، جو قرآن میں بھی لفظ آیا ہے تندور کا، جہاں سے طوفان نوح میں پانی نکلا، قرآن میں اسی لیے آئے، تو خیر وہ تندور ہے، اس کے اندر کنیز نے ابھی آگ جلائی ہے، کوئلے رکھے ہیں، کوئلے کو ہوا دی ہے، کوئلے جو ہے وہ سلگ رہے ہیں، آگ نظر آ رہی ہے۔ امام نے کہا جاؤ ایک ایک کوئلہ اٹھا کے، اب سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کون جاتا ہے۔ پانچویں فرماتے ہیں، یہ حدیث کے راوی پانچویں، کہ جیسے ہی میرے بابا کا جملہ مکمل ہوا سب سے پہلے میں کھڑا ہوا چلنا چاہتا ہوں، روک لیا، کہا بیٹا میں تجھ سے نہیں کہہ، کیونکہ انکا منی وانا من کا، تو میں ہے میں تو ہوں، یہ چیزیں ہمارے تمہارے درمیان نہیں ہیں، یہ میں عام لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ تو وہ ساتویں امام ہو 11ویں امام ہو، ان کو یہاں نہ لائیے، کہ اولاد میں یہ سب سے زیادہ باپ کی عزت کرتا، باپ کا حق ادا کرتا۔ ہم اہل بیت کے پاس وہ قابل عزت اور احترام ہے جو اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہو۔ تو باپ اللہ کا اتنا بڑا تحفہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر کاظمی صاحب کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، باپ دنیا سے رخصت پر کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو جائے، باپ پھر ایک نعمت ہے اللہ۔ بلکہ میں اس کے لیے ایک جملہ پہلے کہا کرتا تھا، بہت سی چیزیں آج کل بدل گئی، جو میری جوانی کا زمانہ تھا تو گھروں میں اینٹینا لگایا جاتا تھا، جس کے ذریعے بہت سے چینل جو تھے وہ گھر کے اندر لائے جاتے تھے۔ رحمت خدا کے اینٹینا کا نام ہے باپ، رحمت خدا کے اینٹینا کا نام ہے ماں۔ یہ اگر آپ کے پاس ہیں تو یہ رحمت خدا کو کھینچ کر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو باپ کی خدمت اور باپ کے غضب سے بچنا، اور روایتوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، یہی ایک موضوع ایسا ہے کہ میں جتنا بولتا چلا جاؤں، حدیثوں پہ حدیث سے واقعات کے واقعات آ رہے ہیں تو میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، اور یہ ساری کی ساری بات اس سے کہ دعا، خاص طور پر آج کے زمانے میں دعا، ہر آدمی کو جو ہے وہ پریشانی ہے، مصیبت ہے، کسی کا مثلا ہو سکتا ہے اس مجمع میں کسی کا ویزے کا مسئلہ ہو، کسی کے جاب کا مسئلہ ہو، کسی کی صحت کا مسئلہ ہو، کسی کی اولاد کا مسئلہ ہو، کسی کی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہو، کسی کی شادی شدہ بیٹیوں کے ڈومیسٹک پرابلم ہو، جو آج کل کتنا مسئلہ بڑھ گیا اسی میلبرن کے اندر، ہو سکتا ہے تو اب وہ مسئلے ہیں، تو وہ جو ایک حدیث بھی ہے، مشہور حدیث ہے، جو بعد میں عربی کا محاورہ بن گیا، یا شاید محاورہ تھا تو امام نے استعمال کیا تو حدیث بن گئی، کہ ڈوبنے والے تو تنکے کو بھی سہارا سمجھتا۔ تو اب دعا چاہیے، کہیں سے ملے، کیسی ملے، صحیح ملے، غلط ملے، دل سے بنائی بھی ملے، امام معصوم کے لیے نہیں، بہت ساری نیکیاں کہ وہ ہزاروں دعاؤں کے اوپر حاوی ہوتی ہیں، جن کے اندر ایک باپ اور ماں کی خدمت۔ اور آخری ایک جملہ کہہ کے اپنے اصل موضوع پہ آ جاؤں، اصل موضوع کیا ہے؟ موت۔ اصل موضوع پہ آ جاؤں، آخری جملہ کہہ کے، یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے ہماری سوسائٹی کی۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ مثال میلبرن میں پوری نہ ہوتی، لیکن ابھی تو آپ لوگ بہرحال انڈیا پاکستان کا اثر اپنے اندر رکھتے ہیں نا۔ آپ کے بچے یا بچوں کے بچے اگر کہیں کہ ہاں ہمارے پر دادا کہیں سے آئے تو تھے، تو وہ الگ بات ہے، ابھی آپ تو نہیں کہہ سکتے۔ ایک باپ 10 بچوں کو پال لیتا ہے، لیکن جب بچے جوان ہوتے 10 بچے مل کے ایک باپ کو نہیں پال پاتے، مصیبت بن جاتی ہے، یہاں سے وہاں پھینکا گیا، وہاں سے وہاں پھینکا گیا، وہاں سے وہاں پھینکا گیا، جس کے مچھے آخر میں جا کے باپ کی مصیبت پڑی، وہ ہر وقت دعا کرتا ہے کہ خدا ان کو اس دنیا سے جلدی اٹھ۔ کیا معلوم کہ وہ کتنی بڑی نعمت کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہے ہیں، اسی کو کفران نعمت کہتے ہیں، جو روایتوں میں بھی خیر۔ تو اب میں ادھر بہت زیادہ میں اس طرف چلا گیا، واپس آتا ہوں، اور اسی پہ پھر وہ حدیث بھی آتی کہ ہاں بہت سارے ایسے، بہت مشہور حدیث اس منبر سے کئی دفعہ سنائی گئی، بہت سارے ایسے بیٹے ہوتے ہیں جب تک باپ زندہ ہے تو خدمت گزار رہتے، باپ کے مرنے کے بعد نافرمان ہو جاتے۔ کہا یہ کون ہے؟ جب باپ رہا ہی نہیں تو نافرمانی کیسے؟ کہا یہ وہ ہے جو باپ کو دفن کر کے آتے ہیں تو پلٹ کے توجہ بھی نہیں دیتے کہ باپ پہ قبر میں کیا گزر۔ دیکھیں اب آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے، آپ میں سے بہت سو کے والدین جو ہیں یا انڈیا میں یا پاکستان میں ہوں، بہت لمبا فاصلہ بیچ میں آ چکا ہے، لیکن بہرحال آپ اپڈیٹ تو رہتے ہوں گے نا اپنے باپ کی حالت سے یا اپنی ماں کی حالت سے، اور اگر وہاں ان کو کوئی پرابلم یا پریشانی آ رہی تو اس گئے گزرے ماحول میں بھی ہم ہاتھ پاؤں مار کے کسی نہ کسی طرح سے ان کی مدد
कर देते हो, फासला आ गया है ना। फासला आने के बाद आंखों से दूर चले गए। क्या कहते हैं उर्दू में, आंख ओझल पहाड़ ओझल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। लेकिन उसके बावजूद ऐसा आउट ऑफ माइंड तो शायद अभी तक की बात कर रहा हूँ 2024 की, अभी तक आउट ऑफ साइट होने के बावजूद अगर आपको पता चले कि वहां बीमार पड़ गए, अगर आपको पता चले कि वहां उनका कोई बहुत बड़ा कर्जा उनके ऊपर चढ़ गया कि उनको जेल हो रही, आप हाथ पांव मार के उनकी खिदमत करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि अब हमारे उनके दरमियान इतना फासला। तो अगर कोई बाप कब्र में चला गया, अगर कोई माँ कब्र में चली गई, वहां क्यों भूल जाते? क्या कब्र में जाने के बाद उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? हो सकता है उनके प्रॉब्लम बढ़ गए, हो सकता है प्रॉब्लम बढ़ गए हो। मैं अपनी फैमिली के एक मेंबर को जानता हूँ, सिर्फ क्योंकि जमाना गुजर गया ना, तो बहुत सारे, मसलन पहले जमाने के 2 लाख, अगर आज कहूंगा तो एक मजाक बन जाएगा, 2 लाख क्या बनेंगे, $1000 भी नहीं बनेंगे, लेकिन उस वक्त के एतबार से बहुत बड़ी रकम। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ कि मसलन उनका मकान था 5 करोड़, औने पौने उन्होंने 2 करोड़ से भी कम में बेचा, और बहुत मौके का था, बड़े चाव से उन्होंने बनाया था। हमारे यहाँ पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे जहाँ हर एक का एक टारगेट होता है कि एक बंगला, एक कोठी चाहिए, बेच दे। बहुत दूर के रिश्तेदार थे, मैंने पूछा ये इतना हिमाकत वाला फैसला? चले 5 करोड़ का मकान है, किसी वजह से 4.5 में 4.5 का क्या करूं, मेरा बाप एक ऐसे केस में फंस गया, वो सुप्रीम कोर्ट में था, वकील की फीस ही 2 करोड़ थी, बाप को बचाना था, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर, बल्कि माँ जेल में चली गई, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जहन्नम में गया मेरा मकान बन जाएगा, लेकिन माँ मेरे सामने जेल में रहे। तो अगर वो कब्र की जेल में है तो कोई तवज्जो दी है? बाप और माँ आंखों के सामने से गए, खत्म नहीं हुए। यही तो फर्क है इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब में कि वो जिंदा है, सिर्फ जगह बदल गई, और जहाँ पे गए वहां पर भी प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर जहन में ख्याल आ जाए कि वो अली वाले थे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इस दुनिया में भी यही सोचिए कि वो कराची में है या लाहौर में है या मसलन लखनऊ में है या दिल्ली में है या हैदराबाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं हमें उनके लिए $1 देने की भी। वो अली वाले नहीं भाई, अली वालों के लिए दुनिया के भी मसले हैं, वो इम्तिहान, कब्र के मसले हैं, वो अपने करतूतों का नतीजा। बहुत बड़ा जुमला मैंने कब सुन लीजिए, अबू ज़र ग़िफ़ारी, मैंने 3 वाक़यात ज़हन में रखे थे, तीसरा का तो वक्त नहीं मिलेगा, अब मंजिल मसाहिब बहुत करीब आ गए। अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसा अजीम साहब, अब इससे ज्यादा अजमत क्या होगी कि मासूम की हदीस है कि आज तक आसमान अबू ज़र से ज्यादा सच्चे इंसान के सर पे साया नहीं किया, और आज तक सूरज अबू ज़र से ज्यादा सच्चे इंसान के सर पे नहीं चमका। 1 दर्जे सलमान से कम। ईमान के 10 दर्जे हैं, सलमान के 10 से अबू ज़र के 10 में 9। अभी आजकल भी पूछते हैं ना अक्सर, मेरे पास भी कभी कभार कोई कंपनी से कोई काम हुआ, कुछ हुआ, हत्ता सुपर मार्केट वाले भेज देते हैं एक मेल कि आपने हमारी सर्विस को कैसे पाया, 10 में से हमको नंबर दीजिए, तो 10 आउट ऑफ 10 सलमान है, 9 आउट ऑफ 10 अबू ज़र है। अबू ज़र का जवान बेटा कहता है मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा बूढ़ा बाप तो जंगल में मुसीबत उठाए, मैं शहर के मजे लौटूं, मैं भी जाऊं। हुकूमत ने कहा तुम पर कोई पाबंदी नहीं, बैठो यहाँ पे। नहीं, ये कैसे हो सकता है कि मेरा बाप जंगल की मुसीबतों, मैं भी मुसीबतों में शरीक। अबू ज़र को बाई फोर्स भेजा गया, जवान बेटा वॉलंटियर ही है, ऐसे ही होते हैं बेटे। अब गए वहां, क्यों गए? ताकि बाप की खिदमत करें। बेटे का नाम क्या है? ज़र। अब लेकिन दुनिया भर की सारी मंतिक, फलसफा, रीजनिंग, साइंस, सबको उल्टा कर देने वाली चीज का नाम है मौत। सारे उसूल धरे रह जाते हैं। भाई उसूल यही है ना कि बीमार को पहले मरना चाहिए, सेहतमंद को बाद। बीमार तो मालूम 20-20 साल घसीट जाते हैं, सेहतमंद 6 महीने में क्या 6 घंटे में चटपट हो जाता। अकल तो यही कहती है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। जो पहले दुनिया में आया पहले वो मरे, जो बाद में आया वो बाद में मरे। यहाँ बुढ़े बैठे रह जाते हैं, जिंदा और जवान आंखों के सामने से चले जाते हैं। सारे उसूल टूट जाते हैं मौत के सामने। लेकिन यहाँ पे भी यही हुआ, अबू ज़र का बेटा गया था बाप की खिदमत के लिए, खिदमत तो क्या करता, खुद बेटा मर गया। अब मैं जुमला जरा बदतमीजी का कह रहा हूं क्योंकि वक्त नहीं, कि अगर ये बेटा ना आता बाप के साथ तो फिर भी जिंदगी गुजर जाती। अब बेटा मर गया तो इसको गुस्ल देना, कफन पहनाना, कब्र खोदना आसान काम नहीं है। कब्र खोदना दांतों पसीना आ जाएगा, लेकिन चूंकि जंगल में कोई है ही नहीं, अबू ज़र है, उनकी एक बूढ़ी, मतलब एक ही बीवी थी, बूढ़ी थी, और एक छोटी बच्ची है बस। मर्द अगर मर जाए तो उसके वाजिबात कितने सारे हैं जो मर्द ही अदा कर सकते हैं। उसके अंदर सिमिलर सेक्स होना जरूरी, औरत है तो औरत, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ सारे काम अबू ज़र को करना पड़ा। गौसले मैयत खुद देना पड़ा, कफन पहनाना पड़ा, कब्र खोदना पड़ी उस जंगल के अंदर। यहाँ एक मैयत को कब्र में उतारा जाता है, पता नहीं कितने आदमी मिलते हैं तब मैयत कब्र में। अबू ज़र को अपने हाथ से अपने बेटे को लेके कब्र में उतरना। कब्र में गए, दफन किया, बाहर निकले, 2 जुमले कहे बस, पूरा
موت و حیات کا فلسفہ اور ہمارا اور مرنے والے کا رشتہ سمجھا دیا اور میری مجلس اختتام پہ پہنچی. صرف وہ جو میں نے کہا دوسرا واقعہ اس کی طرف خالی اشارہ کافی ہو. باہر آئے, باہر آنے کے بعد قبر بند کی. مستحب ہے نا, قبر بند ہو جائے تو ہاتھ رکھو اور انگلیاں مٹی کے اندر گاڑو, 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھو, وہ سارے مستحب. پھر کہا بیٹا, اب بیٹے سے بات کر رہا, بیٹا منو مٹی کے نیچے ہے لیکن مرنے والا زندہ لوگوں کی آوازیں بھی سنتا ہے, ایک کنیکشن رہتا ہے. بیٹا جب تو مرا تھا تو میرا دل چاہتا کہ تیرے ساتھ میں بھی مر جاؤں. کئی مرثیوں میں بھی یہ جملہ آپ کو ملے گا, بلکہ آقا حسین کا جملہ, یا بنیا بعدک علی الدنیا الوفا, بیٹا اکبر تیرے بعد دنیا پہ خاک ہو, جینے کا مزہ نہیں رہتا, کاش میں بھی تیرے ساتھ مر جاتا. لیکن جب میں تجھے قبر میں اتار کے باہر آیا تو میں نے, اب یہ الفاظ میرے ہیں, ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ابو ذر کے الفاظ پڑھ کے سمجھاؤں, مفہوم ابو ذر کا ہے, اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. کہا بیٹا جب میں باہر آیا تو میں نے اس کو اچھا سمجھا, غنیمت سمجھا کہ میں تیرے ساتھ نہیں مرا, تیرے بعد بھی زندہ رہا. کون بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لیے یہ کہے؟ بیٹا یقیناً باپ کے لیے کہتی ہے اچھا ہوا بزرگوار چلے گئے, ذرا ہماری زندگی میں فریڈم آ گئی. لیکن کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کے لیے کہے تو خالی کہا نہیں, آگے سمجھایا. یہ جملے بتا رہے ہیں کہ اصل میں پیغام ہم کو اور آپ کو پہنچا رہے ہیں کہ دیکھو میں ہوں پیغمبر اسلام کا اہم ترین شاگرد, میں تمہیں بتاتا ہوں پیغمبر کا میسج. کہا بیٹا جب میں باہر آیا میں نے سمجھا یہ اچھا ہوا کہ میں تیرے ساتھ نہیں مرا. کیوں؟ 2 وجہ. کہا جب میں قبر میں گیا تو مجھے یاد آ گیا, ابو ذر تو یاد رکھتے تھے لیکن ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں نا, یاد آ گیا کہ ایک دن مجھے بھی اسی قبر میں جانا. یہ تنگ و تاریک کوٹری, اس کے لیے میں نے کوئی تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ تیرے بعد جتنا ٹائم مجھے ملے گا وہ گویا تیاری کا وقت ہے کہ جو کچھ ابھی میرے میں کمی رہ گئی ہے اس کو میں پورا کر سکوں. یہ ہے موت کو یاد کرنے کا مقصد کہ نماز قضا ہے. یہ قضا تو میں نے ذرا لحاظ کرتے ہوئے کہہ دیا, کچھ ایسے ہیں جو نمازی بھی نہیں ہیں, شروع کر دو آج. بے حجاب ہیں, شروع کر دو حجاب. حرام کھاتے ہیں, چھوڑ دو آج سے حرام. حق دبا کے بیٹھے ہو کسی کا, چاہے بھائی کا ہو چاہے امام زمانہ کا ہو, جسے خمس کہتے ہیں, دے دو شروع. کب موت تمہیں یاد دلاتی ہے, قبر میں اتر کے آئے ابو ذر, قبر کو دیکھا, تنگ و تاریک کوٹری کو دیکھا. جب قبر بند ہوگی تو مردے پہ کیا گزرے گی؟ میں نے سوچا اچھا ہوا مجھے کچھ وقت اور مل گیا تیاری. جب آپ کسی کام کی تیاری کر رہے ہو, مزید کچھ ایکسٹرا ٹائم آپ کو مل جائے, بڑی خوشی ہوتی. ہاں جو بالکل تیار ہو اس کو خوشی نہیں ہوگی. جیسے میں اپنی بات کروں کہ میں بہت ہی پھسڈی قسم کا اسٹوڈنٹ تھا, تب یہ ایک ایگزام کی ڈیٹ آ گئی کہ فلاں تاریخ کو امتحان ہے, تیاری نہیں ہوتی. لیکن ایگزام ہو گئے بھائی, کراچی میں ہنگامے ہو گئے, ایگزام 1 ہفتہ ڈیلے ہو گئے. او بہت خوش ہوتا ہے, 1 ہفتہ اور مل گیا. اور میری کلاس کا جو سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا وہ پورا تیاری کر کے بیٹھا ہوں, 3 گھنٹے میں دے سکتا ہوں پرچہ, 1 ہفتے اور میں ٹھہروں. تو جو تیار بیٹھا اس کے لیے تو یہ مصیبت ہوتی ہے, لیکن جو تیار ہو کے نہیں بیٹھا, ہر گناہگار جس کے دامن عصمت تو نہیں کہوں گا, جس کے دامن بشریت پہ کوئی گناہ موجود ہے نا, ہر موت اس کو یہ پیغام دیتی ہے کہ کچھ ٹائم مل گیا, ابھی تو اب کر لو تیاری. ابو ذر کا پہلا جملہ. دوسرا جملہ کیا؟ اور بیٹا میں نے سوچا اگر میں تیرے ساتھ مر جاتا تو میرا مرنا تجھے فائدہ کیا پہنچاتا؟ کیا اللہ کے ایک اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی اکیلا آ جائے تو زیادہ عذاب ہوگا, 5 آدمی اس کے ساتھ مر جائیں تو کم عذاب ہوگا, 500 مر جائیں تو اور کم عذاب ہوگا؟ کیا اللہ کے وہ اصول چلتا ہے جیسے آج کل بہت سی کمپنیوں میں ہے نا کہ جی اگر آپ 2 کسٹمر اور بنائیں گے تو یہ چیز آپ کے لیے فری ہو جائے گی, اور 4 کسٹمر اور بنائیں گے تو آپ کو اتنے % اور ڈسکاؤنٹ ملے گا. کیا موت میں بھی یہی؟ شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کچھ غلط مذہب میں یہ عقیدہ ہو, تبھی بادشاہ مرتا ہے اس کے ساتھ اس کی ساری کنیزوں غلاموں کو مار دیتے. اسلام میں تو یہ نہیں ہے نا, ہم مر گئے, اب ہم اکیلے مرے یا ہمارے ساتھ پورا ہمارا گھرانہ مر گیا, ہمیں نہ فائدہ ہے نہ نقصان. تو ابو ذر کا جملہ سنیے, بیٹا میں نے سوچا اگر میں تیرے ساتھ مر جاتا تو میرا مرنا تجھے کیا فائدہ دیتا, لیکن میں زندہ رہا تو میری زندگی تجھے فائدہ دے گی کہ مجھے اتنا وقت مل گیا کہ میں تیرے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں قبر میں پہنچا دوں. میں مر جاتا تو تجھے کیا فائدہ ملتا, میرا زندہ رہنا تجھے فائدہ دے رہا. 2 پیغام آ گئے. پہلے پیغام کا نام ہے کہ موت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کمی رہ گئی, ابھی ایگزام تمہارا 1 ہفتہ ڈیلے ہو گیا, جو کمی رہ گئی پوری کرو. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ مرنے والے کو خالی یاد نہ کرو, یہ بھی سوچا کہ میں اس کی کیا مدد وہاں کر سکتا ہوں جہاں وہ اکیلا. میری ماں, میرا باپ پاکستان میں, انڈیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا, میں ان کی تو کوئی توجہ نہ دوں, تبھی وہاں کوئی نہ کوئی ایسا مرد مومن ہوگا. ابھی بھی دنیا سے ہیومینٹی ختم نہیں ہوئی ہے جو ان کا خیال کر لے گا. لیکن قبر میں اگر یہ جائیں گے تو میری ماں اور میرے باپ کو یاد کرنے والا میرے علاوہ ہے کون؟ میں ہی ان کی مدد کروں تو کروں. یہ دوسری چیز ہے جو اسلام کہتا ہے, سوئم 10واں 20واں ایصال ثواب 40واں برسی
اور مستقل یاد رکھو. اور اس میں جو آخری بات میں یہ عرض کر رہا تھا، میں ختم کر رہا تھا کہ دیکھیے سوائے 14 معصومین کے اور چند ان اہم ترین شخصیت کے جنہیں محفوظ عن الخطا کہا جاتا. اب کیا کریں، مجبور ہے ہم معصوم کو 14 سے 15 تو نہیں کر سکتے ورنہ دل چاہتا ہے، لیکن کچھ شخصیتیں ہیں، جناب عباس ہیں، جناب زینب ہیں، معصومہ قم ہیں، اور کئی ایسی شخصیتیں، یہ میں ان کو چھوڑ کر ہر شخص نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گناہ اور غلطی تو کی ہوتی. کچھ چیزیں یاد ہوتی ہیں، کچھ بھول جاتی ہیں. خاص طور پہ جوانی کے زمانے کی بہت سی غلطیاں یاد نہیں رہتی. 18 سال کی ایج تھی، پتہ نہیں کس کی کون سی چیز بغیر اس کی اجازت کے اٹھا کے لے گئے ہم. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اسلام نے کہا کہ اسی لیے مرنے والا کتنا ہی ہائی اسٹیٹس کا کیوں نہ ہو، کہ جن کا تصور کر کے تمہارا جسم کانپ اٹھے کہ میں اور ان کے لیے دعا کروں، مگر پھر بھی ان کے لیے دعا کرو اور ایصال ثواب کرو، سورہ فاتحہ پڑھو. کیونکہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ معلوم ہے جو واقعاً کھلے کھلے گناہگار، شرابی بھی ہیں اور جوا بھی کھیلتے ہیں اور حرام بھی کھاتے ہیں اور حق بھی مارتے ہیں اور والدین کو تکلیف پہنچائی، سب کچھ ان کے گناہ لوگوں کے سامنے نہ وہ مرے، ہاں ہاں بھائی کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرنا، ایصال ثواب ہے، ان کی نیکیاں ہیں، قضا نمازیں پڑھا دو، خمس ادا کر دو. یہ تو فائدے میں رہے نا. ادھر بھی سارے گناہ کر گئے، وہاں قبر میں پہنچنے کے بعد ہم نے وہ ساری چیزیں پوری کر. اور جو بیچارہ ایک بہت نیک، بہت دیندار، اور 2-4 اس نے ایسے گناہ کیے ہیں جو وہ شاید اس کو یاد بھی نہیں رہے تھے، تو وہ معلومہ پکڑا گئے، کیونکہ ہم نے اس لیے اس کے لیے کوئی نیکی نہیں کی کہ بھائی ان کے بارے میں نہ کہنا وہ تو اتنے نیک آدمی ہے. اس لیے اسلام نے کہا کہ وہ جو معصوم اور محفوظ عن الخطا ان کو چھوڑ، کوئی مرج وقت ہی کیوں نہ ہو، کوئی نائب امام ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی ثواب پہنچاؤ، اس کے لیے بھی ترحیم کرو، اس کے لیے بھی نیکی کرو، تاکہ وہ لوگ جو بظاہر دیکھنے میں نیک ہے اور حقیقت میں بھی نیک ہے، ان کی ایک آدھ غلطی کہیں ان کے لیے مسئلہ نہ بنے. اب یہاں پہ وہ حدیث سن لیجئے 5ویں امام کی کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم قبر میں پہنچا، کہا تجھے 100 کوڑے لگیں گے. خدا بندہ کیوں؟ کہا ایک بار تو نے نماز بغیر وضو کے پڑھا دی. بغیر وضو کا مطلب وضو کیا ہوگا، ٹوٹ گیا ہوگا، شرم محسوس ہوئی ہوگی، توجہ نہ دی ہوگی، نماز پڑھا دی. اور ایک بار ایک مظلوم پر ظلم ہو رہا تھا، تو آگے بڑھ گیا. آج تو ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں کہتے جی مظلوم کا ذکر بھی مت کرو، آگے بڑھ گئے. یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ تو اتنا بڑا عالم، اس نے اپنی خدمات گنوائی. اس کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے کیونکہ 1 گھنٹہ تو ہونے والا. کہا کہ سزا ملے گی. کہا خدا بندہ میرا جسم، میری کمزوری، میں نے اتنی خدمت، میں نے ایسی نماز پڑھی. کہا اچھا ٹھیک ہے 98 کوڑے کم ہوتے ہوتے آخر میں ایک کا ایک تو مل کر رہے. اب اس کے گھر والوں نے ایصال ثواب بھی نہ کیا ہوگا. اتنا بڑا عالم پوری زندگی خدمت میں گزاری، اس کو ضرورت کیا ہے ہمارے ایصال ثواب کی؟ ہر ایک کو ضرورت. ایک آدھ غلطی تو کہیں 70-80 سال میں ہر ایک سے ہو جاتی. تو اس لیے یہ بہت اچھا طریقہ ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے، یہ رائج رہنا چاہیے. اور میں نے اس میں اس لیے کہا کہ اس وقت دنیا کے حالات ایسے ہیں، اب میں بہت کھل کے نہیں کہنا چاہ رہا، کوئی خوف نہیں ہے، وقت نہیں میرے پاس، کہ بہت اہم شخصیتیں دنیا سے جا رہی ہیں، مگر ان کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنا طریقہ برقرار رکھنا ہے. اور کچھ کھل کے کہوں گا تو ان کی توہین ہو جائے گی. ان کی توہین مقصد نہیں ہے، اسلام کا جو اصل فلسفہ ہے وہ. اور پھر آخر میں گھوم پھر کے بات یہ آ جائے گی کہ علی کا ایک عام چاہنے والا یہ خیال کر کے بیٹھا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے لیے کوئی نہ حساب ہے، نہ عذاب ہے، نہ کچھ. ارے فرشتوں کے بارے میں تو ایسا ہم نے سمجھا ہے کہ وہ آئیں گے، ہم ایک مرتبہ دھتکاریں گے، ان کو ڈانٹیں گے اور ڈر کے مارے بھگ جائیں گے. فرشتے حکم خدا سے آتے ہیں، بغیر حکم خدا کے نہیں جاتے. مولا کہہ دے کہ ہاں چلے جاؤ وہ الگ بات، مولا کا حکم مانیں گے. ہماری آپ کی تو زبانیں بند ہو جائیں گی. اب وقت نہیں ہے، اس لیے میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں. کائنات میں اہل بیت سے سب سے زیادہ، بس یہ جملہ یاد رکھیے، ختم، اسی پہ مسائل. کائنات میں اہل بیت سے سب سے زیادہ جو کلوزنس اور قربت اگر کسی میں ہوگی، ان کی بات نہیں کر رہا جو خود اہل بیت میں شامل ہے، کیونکہ انک منی وانا منکا، تو میں ہے، میں تو وہ نہیں. اس کے علاوہ وہ فاطمہ بنت اسد، وہ عظیم بیوی جناب مریم سے کہا گیا کہ یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے، نکل جاؤ، جبکہ وہ ساری زندگی وہاں رہتی تھی. اور بنت اسد کے لیے دیوار کعبہ کو شق کر کے بلایا گیا کہ آؤ تمہارا استقبال کیا جا رہا. کتنی عظیم شخصیت ہے بنت اسد. لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھ لیجیے کون ہے. اس رسول کی چچی ہے جو رسول شفیع المذنبین کہلاتا ہے، جو ہر گناہگار کی شفاعت کرے گا، اس کی چچی ہے. ایسی چچی کہ رسول نے ان کے جنازے میں کہا کہ ماں سے زیادہ مجھ پر مہربان. قسیم جنت و نار، مولائے کل، مولائے کائنات کی ماں ہے بنت اسد. خاتون جنت سیدہ نساء عالمین کی ساس ہیں، اور جوانان جنت کے سردار حسن حسین کی دادی ہیں. اور یہ خالی رشتہ داریاں اور وہ خالی فضیلت نہیں کہ دیوار کعبہ شق ہوئی. عقیدے کے اعتبار سے بھی فاطمہ بنت اسد سے پکا عقیدہ کسی کا ہے؟ کوئی مولائی ہو کہ کوئی مولنگ ہو، کوئی ماتمی ہو کہ کوئی عزادار ہو کہ کوئی شیعہ ہو کہ کوئی موہب ہو، فاطمہ بنت اسد سے زیادہ پکا عقیدہ. اور عمل کے اعتبار سے بھی فاطمہ بنت اسد سے زیادہ کوئی عمل والا ہوگا؟
لیکن جب پیغمبر نے ان کو جنت البقیع میں دفن کیا تو ہر روایت میں ہے کہ پہلے تو وہ تلقین پڑھی جا رہی تھی تو کہا نا ابنوں کی اے میری چچا اپنے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیتی، بیٹے کا نام کیوں نہیں لیتی؟ لا جعفر ولا عقیل، جعفر طیار کا نام نہ لیجیے گا، عقیل کا نام نہ لیجیے گا، علی۔ کہا فرشتے آ کے سوال کر رہے تھے، ہم تو کہتے ہیں نا فرشتوں کو ہم ڈانٹ کے بھگا دیں گے، وہاں بنت اسد سے سوال ہو رہے ہیں، بنت اسد جواب دے رہی ہیں جب فرشتوں نے پوچھا تیرا امام کیا ہے تو ذرا شرما گئی فاطمہ بنت اسد۔ پیغمبر نے کہا نہیں کہیے چچی اپنے بیٹے کا نام لے لیجیے علی۔ لیکن اس کے بعد پیغمبر، اس کے بعد نہیں، اس سے پہلے میت اتارنے سے پہلے قبر میں اترے، کچھ دیر لیٹے، پھر باہر آئے۔ ساری کتابیں دیکھ ڈالیے جتنی شیعہ کتاب میں، سب میں روایت ملے۔ اب جب قبر بند ہو گئی، دفن ہو گئے، لوگ باہر نکلے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مدینے اور مکے میں ایک سے ایک مسلمان دنیا سے گئے، خدیجہ طاہرہ تک دنیا سے گئی، ابو طالب تک دنیا سے گئے، آپ آج تک کسی کی قبر میں نہیں لیٹے، ان کی قبر میں کیوں لیٹے؟ کہا ایک دن میں اپنی چچی کے پاس بیٹھا تھا تو یہ تذکرہ ہونے لگا کہ قبر کا عذاب کتنا سخت، تو میں نے بتایا کہ چچی پہلی ہی رات جو مرنے والے پر بڑی سخت ہے، قبر کی دیواریں دباتی ہیں، فشار قبر، دونوں دیواریں آگے بڑھتی ہیں، مرنے والے کو دباتی ہیں، ایسا کہ ہڈیوں میں ہڈیاں چلی جاتی ہیں۔ تو میری چچی ڈر نہیں گھبرا گئی، خوف زدہ ہو گئی، کہا بیٹا اتنا سخت عذاب میں کیسے برداشت کروں گی؟ میں نے کہا چچی آپ سے میرا وعدہ ہے کہ سب پہ عذاب آئے گا، آپ پہ نہیں آئے گا۔ وہ وعدہ پورا کرنے میں قبر میں لیٹا، جس قبر میں نبی اور امام کا جسے مس ہو جائے وہ قبر پھر کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ نہیں آپ نہیں سمجھے بات، پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا چچی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، علی کی ماں اور کوئی عذاب، کس قبر میں ہمت ہے کہ آپ کو عذاب دے؟ کہنا چاہیے تھا چچی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، حسنین کی دادی اور کوئی عذاب، تصوری گناہ ہے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا، آپ میری چچی میں سب کی مغفرت کراؤں آپ کی مغفرت نہ کراؤں، یہ نہیں کہا، بلکہ باقاعدہ اس خوف کو پیغمبر نے پہلے کنفرم کیا کہ صحیح ہے، پھر قبر میں اترے، اب یہ قبر عذاب سے بچ گئی۔ فاطمہ بنت اسد سے بڑا کوئی مولائی ہے تو ٹھیک ہے وہ کہتا رہے میرے اوپر کچھ نہیں آنا، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں علی کی ماں سے بڑا مولائی تو نہیں، تو علی کی ماں سے ہی پیغام لے لو۔ مگر یہ سب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آ کر رہے، اپنی حد تک کوشش کرو، جو غلطیاں ہیں کوشش کرو کہ جتنا ٹائم مل گیا اس کو کمپنسیٹ کرو، پھر بھی کچھ چیزیں چھوٹ گئی یا کچھ نہ کر پائے تو پھر ہیں ہر ایک کی بخشش کرانے والے میرے مولا۔ اور کسی طریقے سے یعنی ایک جملہ کہہ دوں توہین نہ ہو لیکن اب وقت نہیں کہ علی بھی اگر بخشش نہ کرانے نہیں آئیں گے تو یہ حسین کے آنسو جو آپ کی آنکھ سے گرے ہیں نا یہ آپ کی بخشش کرا دیں۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی